السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بڑے زبردست گیسٹ ہیں، اور آج ہم بحث کریں گے کہ امریکہ کے اندر جو ایک زبردست قسم کا جو امریکی سمٹ ہونے جا رہا ہے، اہم ممالک کو نظر انداز کر کے کچھ لوگوں کو بلایا گیا ہے، اور پاکستان مدعو ہوا، پھر اس کے بعد اس کا نہ آنے کا فیصلہ، اور آخر یہ سب کیا ہے۔ تو آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان میں عظیم میاں ہیں، جیو ٹی وی کے، میرا خیال ہے کہ آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، اور جنگ میں زبردست قسم کا آرٹیکل لکھا، جس آرٹیکل پہ بھی ہم بحث کریں گے۔ اور ڈاکٹر راؤ کامران علی صاحب ہیں، میں تو کمیونٹی ایکٹیوسٹ کے نام سے ان کو کہوں گا، اور بہت زبردست ان کے بھی تجزیے ہوتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مطلب ہے یاد کیا، اور وہ بھی یعنی جوڑی بنائی آپ نے راؤ کامران صاحب کے ساتھ، جو ماشاءاللہ جوان بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور میڈیکل مطلب ہے کہ پروفیشن جو ہے اس میں اپنا ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہے اس میں ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور بڑا ریگارڈ رکھا جاتا ہے ان کا، کیا جاتا ہے، اور ان کی تحریریں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے مجھے ان کے ساتھ بلایا۔ تھینک یو میاں صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے عظیم میاں صاحب، ہم نے آپ کو پڑھ کے سیکھا ہے، آپ کو دیکھ کے سیکھا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کو شاید یاد نہ ہو 2014 میں ہم نے اکٹھا سوشل فورم کیا تھا، تو آپ کے بالکل نہیں، اس بڑی وقت بھی آپ مہربانی، سے بہت نوازش سیکھا۔ ہے۔ تو بیسیکلی یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، نہیں، تو بڑی بیسک، اور یہ آنر ہماری ہے۔ نہیں، ویری کائنڈ جی، تھینک بڑی یو مہربانی۔ عظیم صاحب، میاں عظیم صاحب، میں آپ نے جو آرٹیکل لکھا، زبردست آرٹیکل ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے ہم جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں آج۔ کہ آپ نے جیسے اپنے آرٹیکل میں لکھا اور بتایا کہ 110 ممالک جو ہیں وہ ورچوئل جو ہے اس میٹنگ میں شامل ہوں گے، لیکن پاکستان نے اس میں آنے سے انکار کر دیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ نے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا، آپ نے تو آرٹیکل میں لکھ دے، لیکن اب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو آپ نے کافی پہلے کچھ چیزوں کی نشاندہی کر دی تھی، آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان اس میں شامل ہونے سے ڈرتا ہے یا شامل نہیں ہونا چاہتا؟ نہیں، اس کی ایک وجہ تو دیکھیے ظاہر یہ ہے کہ صدر بائیڈن نے جو ہے وہ تائیوان کو مدعو کر لیا ہے، اور تائیوان کو انہوں نے نمائندگی دی ہے، جس پر چائنا کو سب سے پہلا اعتراض ہے۔ بلکہ چائنا جو ہے وہ اس کو اپنا ایک حصہ مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو جلد یا دیر اس کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ تو جمہوریت کے عنوان سے جو انہوں نے کانفرنس بلائی ہے، اس میں چائنا کو تو نہیں بلایا، لیکن تائیوان کو بلایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس میں یہ چیز بھی مطلب ہے کہ شامل ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان جو چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے سی پیک بن رہا ہے، اور آج کل امریکہ کو پاکستان کی وہ ضرورت افغانستان سے نکلنے کے بعد نہیں رہی جو پہلے تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کو نظر انداز کر رہا ہے، اس کے معاہدے اور اس کے سمجھوتے اور اس کے جو خفیہ معاہدے یا انٹیلیجنس شیئرنگ، ان سب کے معاہدے جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہو چکے ہیں، اور انڈیا اس علاقے میں ایک پراکسی کے طور سے یا امریکہ کے اتحادی کے طور سے چائنا کو جو ہے کنٹین کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے اس کا اہم حصہ بنا ہوا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے لیے جو ہے اگر وہ اس کانفرنس میں آتے تو سب سے پہلے چین کا یہ اعتراض ہوتا کہ آپ نے تائیوان جہاں شریک ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیسے شرکت کی۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کے جو خارجہ پالیسی ساز ہیں ان کو یہ بات جو ہے جلد سمجھ میں آ گئی، اور وہ اس میں مطلب کہ شامل نہیں ہو رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر کسی وقت شامل ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ورچوئل اس میں یہ صدر بائیڈن کی اپنی ایک ضرورت ہے کہ وہ جمہوریت پر یہ بات کریں، کیوں کہ اس وقت جو ہے بیلنس آف پاور جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ امریکہ بلا شبہ ابھی بھی یونیپولر ورلڈ میں رہ رہا ہے، اور یونیپولر مطلب کہ اپنا پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب جو ہے حالات بدل رہے ہیں، چین بھی ابھر کر سامنے ایک طاقت کے طور سے آ رہا ہے، رشیا اپنی تیاریاں کر رہا ہے، تو مسائل زیادہ ہیں۔ تو رشیا کو بھی اسی لیے نہیں بلایا کہ رشین سسٹم کو جو ہے یہ جمہوری نہیں، امریکہ جو ہے وہ جمہوری نہیں تسلیم کرتا، چین کا جو ہے کمیونسٹ سسٹم ہے اسے بھی وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو ان دو بڑی پاورز کو تو انہوں نے باہر رکھا۔ اس علاقے میں، جس علاقے میں پاکستان واقع ہے، وہ ہے جنوبی ایشیا۔ ایشیا میں جو ہے اس وقت
یہی طاقتیں جو ہیں یہ آپس میں جو ہے وہ اتحاد یا تعاون کر رہی ہیں. رشیا جو پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہوتا تھا کہ خروشیف نے ایک زمانے میں پشاور کو ایٹم بم سے دوڑانے کی دھمکی دی تھی، وہ رشیا جو ہے آج کل ہمارے ساتھ تعلقات کر رہا ہے. ہم رشین اکوپمنٹ بھی خرید رہے ہیں، کچھ تعاون ہو رہا ہے. سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے. تو ہم علاقے کے اندر اپنی سیکیورٹی کو اب تلاش کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم امریکہ میں اپنی سیکیورٹی جو ہے امریکی اتحاد میں تلاش کرتے رہے. تو اب یہ نئے اس میں ان حالات کے اندر پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑی ایک ٹف چیلنج تھا. یہی وجہ تھی کہ اس کے شروع ہونے سے پہلے میں نے یہ جو اپنا تجزیہ جنگ میں لکھا ہے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پر فارن پالیسی جو اپنا کرنے والے حضرات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ شوق امریکہ میں بھی مطلب ہے کہ یہاں تو شامل ہو جائیں، یا ان کی اپنا مطلب کہیں سے عام ٹوسٹنگ ہو تو شامل ہو جائے. اب وہ اس میں انہوں نے شرکت سے جو ہے وہ گریز کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ ہم پھر کسی وقت آئیں گے. اور ویسے بھی یہ ورچوئل ہے، تو ورچوئل میں تقاریر ہونی ہے. صدر بائیڈن کو اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رشیا اور چائنا کے ساتھ جو ہے اس وقت اس کی دباؤ کی حالت میں نہ رہیں، بلکہ اپنے طور سے حالات کو جو ہے سدھاریں. کیونکہ خانگی آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنلی بھی ڈومیسٹکلی بھی اس وقت صدر بائیڈن جو ہے مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا راؤ کامران صاحب. جب آپ کو یہ نیوز پتہ چلی کہ پاکستان شرکت نہیں کر رہا، تو آپ کے کیا فوری طور پر، کیونکہ آپ امریکن پالیٹکس سے بہت قریب ہیں اور آپ پاکستان کا وہ پازیٹیو امیج ہیں جو امریکہ میں رہتے ہوئے امریکنز کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یا پاکستانی کتنا امپورٹنٹ ہے، تو آپ کے اوپر کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عظیم یہ سب نے بہت اچھا تجزیہ دیا ہے، اور ایکچولی مجھے بھی اس سے کچھ نئی باتوں کا پتہ چلا ہے جو پہلے میرے علم میں نہیں تھی. اچھا، میں تھوڑا سا فوکس رکھوں گا جو کہ ہم پاک پیک کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ہم اور میں اس کو اس حوالے سے رکھوں گا کہ ہم بیسیکلی ملتے ہیں کانگریشنل لیڈرز سے ایز پاکستانی امریکنز، اور ایز پاکستانی امریکنز ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں امریکہ کے وہ پاکستان سے بیٹر ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پاکستانی امریکنز کے اوپر مثبت اثر پڑے گا. ابھی کچھ ویک پہلے آپ کو شاید پتا ہو کہ 3 یا 4 ویک پہلے ہم واشنگٹن ڈی سی آئے تھے. پاک پیک اور ایک بزنس گروپ ہے P21، تو ہم نے تقریباً 20 سے زیادہ کانگریس مین اور سینیٹر سے ملاقات کی تھی، اور اس کا مقصد تھا DFC اور جو پاکستان کے ساتھ تجارت کے اوپر کام کیا جائے. کیونکہ یہاں بہت بڑے بڑے جو پاکستانی انٹرپرنور ہیں تو وہ پاکستانی امریکن ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پاکستان تک رسائی ہو ایز امریکن. تو اس کے بعد پھر ہم نے جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ڈونلڈ لو کے ساتھ اس حوالے سے ملاقات کی. جب ہمیں ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے یہاں پاکستان کی فارن پالیسی میں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں کیا چاہتے ہیں، کیا امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے ہیں یا بہتر نہیں کرنے ہیں. تو اس میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ چائنا کا ایک دباؤ ہے، چائنا کے انویسٹمنٹ ہے، اور چائنا پاکستان کے کام آتا رہا ہے، تو وہاں سے ظاہر ہے کچھ جو انٹرسٹ ہیں ان کو بھی رکھنا پڑتا ہے. لیکن ایک طرف ہم جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان، جو کہ میرا نہیں خیال ہے ان کو اتنا زیادہ اس کا ایشو بنانا چاہیے تھا بائیڈن کی کال کا، لیکن بہرحال انہوں نے بہت زیادہ اس کو ایشو بنایا، اور ایک طرح سے ہم نیچے فیل کیا. مطلب میں جب بھی اپنے PM کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے کال نہیں آئی، اگر میں ہوتا میں کہتا ٹھیک ہے، اگر نہیں آئی تو نہیں آئی، ہم بھی نیوکلیئر پاور ہے، اٹس اوکے. اس کو ایک تو اتنا ایشو بنایا گیا. اس کے بعد یہ پہلے تھی اس حوالے سے کہ شاید پاکستان کو اس سمٹ میں نہ ہی بلایا جائے، لیکن پھر بلایا گیا تو انکار کر دیا گیا. تو ہمیں اس حوالے سے تھوڑی سی لائن ڈرا کرنی پڑے گی تاکہ جو پاکستانی امریکنز بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تاللقات بہتر ہوں، ان کو کنفیوژن نہ ہو کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی ہے، اس کا ایک ہونا چاہیے، ایک سٹینڈ ہونا چاہیے. اور اگر پاکستان نے سٹینڈ لینا ہے، جو کہ میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا ایز این امریکن سٹیزن، میں تو چاہوں گا پاکستان کا ٹلٹ امریکہ کی طرف ہو، چائنا کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ کیوں ہونا چاہیے. لیکن فرض کریں اگر ایسا ہوتا ہے، وہ ٹلٹ کرتے ہیں چائنا کی طرف، تو ٹھیک ہے، آپ امریکہ کو کولڈ شولڈر دیں.
آپ کی فارن پالیسی ہو ٹھیک ہے، آپ ہمیں دے رہے ہیں کولڈ شولڈر، ہم بھی آپ کو کولڈ شولڈر دے رہے ہیں، لیکن بیچ میں جو کنفیوژن ہے یہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں جی بالکل، انہوں نے راؤ صاحب نے بالکل درست کہا ہے۔ دیکھیے پاکستان چاہتا تو یہ امریکہ سے تعلقات کو منقطع کر کے یا ان کو جو ہے خراب کر کے پاکستان کا کوئی بھلا اس لیے نہیں ہے کہ ہم تقریباً کوئی 70 سال تک تو ہماری ڈپینڈنسی جو ہے وہ امریکن ویپن پر ہے، امریکن وے آف لائف پر ہے، امریکن ایڈ پر ہے، امریکہ کے ساتھ سارے معاہدے کیے ہیں، افغانستان میں ہم ان کے اتحادی رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارے جو مطلب ہے کہ اس وقت تک جڑیں ہیں وہ پاک امریکہ تعلقات کی گہری رہی ہیں، مگر اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، اور ہمارے یہ جو راؤ صاحب نے فارن پالیسی کا کنفیوژن کہا ہے بالکل درست انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ پاکستان میں جو خارجہ پالیسی ساز ہیں، جو اس پالیسی فارمولیٹ کرنے والے اور امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، ان کا یہ کنفیوژن آج سے نہیں، یہ تقریباً مطلب کہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے سے شروع ہوا ہے، اور وہ اسی کنفیوژن میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو امریکن ڈالر اچھا لگتا ہے، امریکن وردی اچھی لگتی ہے، امریکن اکوپمنٹ اچھا لگتا ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ فیشن کرنے میں وہ بالکل اپنا امریکی فیشن کو بڑی جلدی اپناتے ہیں، امریکن انگریزی کو بڑی جلدی اپناتے ہیں۔ اگر نہیں اپناتے تو صرف ایک اس چیز کو نہیں اپناتے کہ امریکہ کا جو جمہوری سسٹم ہے جس میں انسانوں کو حقوق دیے جاتے ہیں، امریکہ کا جو معاشی سسٹم ہے جس میں کیپٹلزم کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نہیں اپناتے۔ اس کے اپنانے میں ہمارے پالیسی ساز جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں، لیکن اور یہ ان کا کنفیوژن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش تو کر رہے ہیں پاکستان، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر بیلنس دونوں طرف رکھ کے اور کام کر سکے، کیونکہ وہاں پر ہمارا جغرافیہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں، اور ادھر اور یہ نہیں ہے، امریکنز کو بھی پتہ ہے، امریکنز نے ہنری کسنجر نے چائنا جانے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا تھا۔ چائنا امریکہ جو جتنے نیگوسیشن شروع ہوئے، جب شروع میں ان کی جو ہے آپس کی کوڑ وار ختم ہوئی، اور امریکہ نے جو ہے نکسن کے زمانے میں تعلقات چین سے اس آغاز کرنے کا کیا، تو ہماری سرزمین اور ہماری حکومت اور ہمارے ہی مطلب کے علاقے سے گزر کر ہماری ہی ایئر لائن پر جا کر وہ چین میں خفیہ ملاقات ہنری کسنجر کر کے آئے تھے۔ تو ہم اس لنک میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری فارن پالیسی کے جو فارمولیٹرز ہیں ان کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ چائنا بھی ایک بڑی طاقت ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے بیلنس کیسے کرنا ہے، وہ پرنسپل آف بیلنس ڈھونڈنے میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ اور مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جب وزیر خارجہ یہاں آتے ہیں، یہاں ہمارے جو ڈپلومیٹ ہیں تو ایک زندگی گزری ہے ان سب کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، تو ہیڈ کوارٹر میں جو ہے بڑا کنفیوژن اس بات کا ہے کہ ایک طرف وہ چین سے جو ہے وہ سی پیک بھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی معاشی ترقی ہو، $40 بلین کی امداد ہے، لیکن اس منصوبے کو بھی وہ آگے نہیں جاتے، 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں، 2 قدم پیچھے وہ کرتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک بڑے لرچ میں ہیں۔ کنفیوژن کو اگر جلد دور نہ کیا تو پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا، اور امریکہ کے ساتھ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ ایک زمانے میں پینٹاگون اور GHQ ہمارے جو ہے وہ ایک ویو لینتھ پر تھا، اور اب بھی ایک ویو لینتھ پر ہے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ آزاد ہو گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ امریکہ بھی ایک حقیقت ہے جس کے ساتھ ہم نے 70 سال سے زیادہ عرصہ اس کے اتحادی کے طور سے گزارے ہیں۔ چین کے ساتھ بیلنس کیسے کرنا ہے، تو یہ ہمارے پالیسی فارمولیٹرز کو ایک بیلنس جو ہے، ایکویلیبریم جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تلاش کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ اچھا میاں عظیم صاحب، تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ دونوں سے یہ سوال ہوگا میرا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ سے ڈسکس ہوتی ہیں، یا پہلے ہوتی تھیں، یا ہونی چاہیے، تاکہ کوئی عقل کل یہ فیصلہ نہ کر لے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ جانا ہے یا امریکہ کے ساتھ جانا ہے؟ امریکہ سے پاکستان کی جو تجارت ہے وہ وابستہ ہے۔ آپ نے دیکھا امریکہ کی بڑی بڑی NGOs ہیں جو پاکستان کے ہاسپٹل سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات پڑیں گے تو پاکستان کے معاشی حالات اور خراب ہوں گے؟
میاں صاحب پہلے سوال کا آپ جواب دیں، پھر میں یہی جی دیکھیے نا، ابھی حال ہی میں جو عمران خان نے آئی ایم ایف کے سامنے جو گھٹنے ٹیکے ہیں، اگر آپ آئی ایم ایف کا جو میاں صاحب کنڈیشنلٹیز ہیں، جیسا تھوڑا سا کیمرہ آپ اوپر کر لیں گے اپنا. ہاں ہاں جی جی ٹھیک ہے، جی جی دیکھیے کہ اس میں جو کنڈیشنلٹیز جو آئی ایم ایف نے ابھی لگائی ہیں، وہ انتہائی مطلب کہ ایک آزاد ملک کے لیے تو بڑی شرمناک ہے، ہمارے لیے بھی. اور جبکہ عمران خان یہ کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے خودکشی تو مطلب کہ درکنار، انہوں نے ایک مطلب ذرا سا اتنا وقت بھی نہیں لگایا کہ بھئی وہ کم از کم بارگین کر سکیں. دیکھیے جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے، انٹرنیشنل بارگیننگ ہے، وہ اس کے اندر آپ کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو بی اے گڈ نیگوشیٹر. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جہاں ہم کوئی مطلب کہ گوری چمڑی دیکھتے ہیں، راؤ صاحب اور میں، ہم بڑے آرام سے، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم مطلب کہ ان کے ساتھ، امریکنز کے ساتھ ان کا مزاج بھی جانتے ہیں، گفتگو کرنا بھی جانتے ہیں، ان کو نہ کہنا بھی جانتے ہیں، ان کی بات کو ماننا بھی جانتے ہیں. یہ سارے مطلب کی چیزیں اس لیے کہ وی لیو اینڈ وی ڈونٹ ٹیک دیم ایز این ایکسٹرا ہیومن بینگ. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری طرح وہ بھی آرڈنری ہیومن بینگ ہیں اور ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے جو وہاں سے صاحبان اقتدار آتے ہیں، ان کا رویہ جو ہے وہ عاصم یہ نہیں ہوتا. ان کا رویہ بالکل غلامانہ ہوتا ہے. میں نے بہت قریب سے اپنے کئی پرائم منسٹروں کو دیکھا ہے، اور کئی مطلب ہے کہ جو وزراء آتے ہیں، جو ہمارے نمائندے آتے ہیں، وہ ایک عجیب کمپلیکس میں ہم ان کو پاتے ہیں کہ جہاں کسی یعنی گورے نے ایک بات کہی. ایک تو یہ کہ ہم خود بھی اپنی بہو بھی تلاش کرنے جاتے ہیں تو گوری تلاش کرنے جاتے ہیں، کہ چاہے اس کا کریکٹر کی بات نہیں ہم دیکھتے، ہم رنگ کو دیکھتے ہیں. اور یہاں بھی جو ہے جب ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو وی ڈونٹ ہیو گڈ نیگوشیٹرز. نتیجہ یہ ہے کہ ہم بازی ہار کے اٹھتے ہیں. ہم ہمیشہ، اب یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آج تک، اس سے پہلے بھی پاکستان آئی ایم ایف کے پاس آیا، اتنی ون وے نہیں رہی. اور میں نے شوکت ترین صاحب آئے ہوئے تھے یہاں، تو ان سے یہ کہا تو ان کا جی صبح انشاءاللہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. صبح ٹھیک ہونے کے باوجود جو ہے، جس دن میری ان سے نیو یارک میں گفتگو ہوئی ہے، کم از کم انہوں نے 3 ہفتے مزید لیے آئی ایم ایف نے. اور اس کے بعد اپنی کنڈیشنلٹیز، اور وہ کنڈیشنلٹیز ہمارے سامنے آ گئیں. پاکستان میں بجلی کا بحران بھی ہے، خوراک کا بحران ہے. یہ سارے بحران جو ہیں اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ایک خبر یہ بھی تھی کہ سی پیک بند کر دیا گیا ہے، یہ جی صحیح سی خبر ہے؟ پیک کے جو ہیڈ تھے جنرل عاصم باجوہ، وہ ریزائن کر کے، اور سی پیک بند تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں کمی آئی ہے، سلو ڈاؤن ہوا ہے. 42 بلین، بہرحال پاکستان کی اکانومی میں اگر 42 بلین آتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی بڑی خوشحال ہوگی. ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، بشرط کہ ہم 42 بلین کا صحیح استعمال کرنا، اور اس سے جو آئندہ کی فیوچر کی اکنامک پلاننگ ہے وہ کم از کم ہم کر سکیں. ہم 22 کروڑ آبادی ضرور ہے ہماری، لیکن ہمارے ہاں جو ہے روپیہ چلتا ہے، ڈالر نہیں چلتا ہے. ڈالر کئی گنا سینکڑوں میں ہو کر چلتا ہے، اب 200 کے قریب آ گیا ہے، 175 کے قریب ریٹ ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم چاہیں تو ہماری اکانومی جو ہے وہ بڑی فلرش کر سکتی ہے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ پور پلاننگ، اور ہم اپنے اندرونی معاملات کے اندر اتنے اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہماری حدود سے باہر جو ہے، جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کن عادتوں کے ساتھ اور کن چیزوں کے ساتھ اور کن ارادوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے یہ مسائل ہیں. لیکن امریکہ کے ساتھ پاکستان جو ہے تعلقات کو تھوڑا نیچے تو لا سکتا ہے، بیلنس کر سکتا ہے، اور ان کو چاہیے یہی کہ بیلنس کریں امریکہ کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، اور ان سے کہیں کہ بھئی ہم آپ کے لیے لنک بننے کو تیار ہیں. آپ کے دونوں کے درمیان ہم لنک بننے کو ماضی کی طرح سے ہم تیار ہیں کہ یو کین ہیو اے ڈائیلاگ. ہم اس کو نیگوشیٹ کرواتے ہیں، ہم کہیں پر آپ چاہتے ہیں تو کرتے ہیں. لیکن اتفاق کی بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ دیکھیے افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہی ہے، اور یہاں پر کوئی لو لاسٹ نہیں ہے. فورن پالیسی کے، ڈپلومیسی کے میدان میں کوئی لو لاسٹ نہیں ہے، کوئی فری لنچ نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کی رحم کی بات نہیں ہے. یہاں یہی ہوتا ہے کہ کوئڈ پروکو کا اصول ہوتا ہے کہ آپ مجھے کیا دیں گے، میں آپ کو کیا دوں گا. پاکستان کے حکمرانوں نے افغانستان میں 20 سال اور 20 سال 40 سال سے ایک جنگ، ضیاء الحق کے پیریڈ سے ایک جنگ مسلسل ہمارے دروازے پہ لڑی جا رہی ہے اور لڑی گئی ہے، اور اس میں ہم اتحادی رہے ہیں ان کے. لیکن اس کے باوجود ہم ان کو کیش نہیں کر پائے
کہ جس طرح سے ہوتا ہے، ایجپٹ ہے، دوسرے ملک ہیں، انہوں نے کیچ کیا ہے. بالکل. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن دیکھیے چنانچہ آپ ابھی ہمارے کا ساتھ بھی ہیں، میں میں نقطۂ چاہوں نظر گا سننا کہ چاہوں گا. راؤ صاحب کا میں پوچھوں. راؤ صاحب بتائیے آپ کا کیا رائے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اتنے بھرپور تجزیے کے بعد کوئی رہ نہیں گئی ہے گنجائش. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈی سی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پرسیپشن از ریالٹی. تو ہمارا جو پرسیپشن کیا ہے، افغانستان کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے بیسیکلی، لیکن ہم نے کریڈٹ ایم ہی لے لیا. جب جو شمالی اتحاد ہارا ہے، دیکھیں نا، وہ 18 سال کی ٹریننگ اور کتنے $1 ٹریلین جو ہیں وہ مٹی میں مل گئے. بیسیکلی اس کا بلیم اگر کسی کو جاتا ہے تو پینٹاگون کو جاتا ہے کہ آپ ٹرین نہیں کر سکے صحیح، آپ کوئی بندے نہیں ان میں سے صحیح. ویسے وہ بڑے جنگجو ہیں افغان، لیکن آپ کو ان میں سے کوئی بندے نہیں مل سکے 20-25 ہزار جن کو آپ اچھی ٹریننگ دے سکیں. لیکن وہ سب بیٹھ گئے کیونکہ وہ ذرا آپس میں ایک دوسرے کی زبان، ہم زبان ہے، ہم خون ہے، وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے. کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے ہم لوگوں نے ٹریننگ لے لی، ہم لوگوں نے اس کا کریڈٹ لے لیا، ہمارے پی ایم صاحب نے اعلان کر دیا. ہو سکتا ہے جوشی جذبات میں ایسا ہو گیا ہو، لیکن ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا، اس میں یہ ہوا کہ خفگی مٹانے کے لیے ہمیں ایک پھر مشق سسٹم بنا دیا گیا. اچھا، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہیں جس کو جیسے ہم نے ایویکویشن میں بیسیکلی ایک کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کردار کو آپ یقین جانے، ابھی ہم جب گئے 3 ویک پہلے، ہم نے کانگریس مین ہم بھائی جو ان سے ملے، ہم نے ان کو بتایا، ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ پاکستان نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے اس پوری ایویکویشن کے اندر. جب بعد میں شروع میں تو انہوں نے کہا نہیں چاہیے، لیکن اس کے بعد جب اوور فلڈ ہو گئے، اچھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب ان کو کون پتہ ہے؟ دیکھیں یہاں کوئی ایز سچ اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر ناٹ لابیسٹ، وی آر امیریکن، اور ہماری لائلٹی امریکہ کے ساتھ ہے. پاکستانی ہم بعد میں ہیں، اب ہم پہلے امریکن ہیں. بالکل. تو ہمارا اب یہ کام تو نہیں رہ گیا نا کہ ہم جا کے یہ خبریں پہنچاتے پھریں. دیر ہیز ٹو بی اے میکانزم. آپ کا ایک میکانزم ہو. دیکھیں آن ویب سائٹ کے اوپر سارے کانگریس مین کے چیف آف سٹاف کی ای میلز موجود ہیں، بالکل، سینیٹرز کی موجود ہیں. آپ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو لنک نہیں بھیجتے، آپ ان کو وہ نہیں کرتے؟ آپ کو کوئی بہت زیادہ $1 ملین کی لابنگ فرم نہیں. آپ یہاں ایک بندہ $50,000 پہ یا $20 پر آور پہ رکھے، اس کا بس کام یہ ہو کہ روز آپ کے اخبار تراش کے ان کو بھیجتا رہے اور ساتھ فیکس کرتا رہے، ان سے پوچھتا رہے کہ ہاں بھی مل گئے آپ کو، کبھی کسی کو کھانے پہ لے جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت عجیب چیز ہے کہ آپ بہت سارے نتائج جو ہے نا وہ بہت آسانی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر کام نہیں کرتے. آپ کبھی یہ چیز نہیں جانتے کہ پرسیپشن از ریالٹی. دوسرا جو تھوڑا سا انہوں نے ٹچ کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بے شک تعلقات آپ ملک کے لیول پر کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن ہر وزیر، اس کا بچہ، اس کا بھائی، اس کا بہن، آپ کسی سے الگ مل لیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کی فیملی امریکہ میں سیٹ ہو جائے. تو یہاں ایک بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے کہ آپ کے جو مفادات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اس طرف سے آپ کو کوئی کبھی سنے کسی وزیر کا بچہ چائنا میں جا کے سیٹ ہو گیا ہو؟ نیور. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے جو اس رستے میں آتی ہے. تو تیسرا جو آپ کا اوریجنل سوال تھا کہ جو فارن پالیسی ہے، اچھا فارن پالیسی کون بناتا ہے؟ عام طور پہ فارن پالیسی جو ہے وہ تھنک ٹینکس بناتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں سچویشن کیا ہے، جو کیا اکانومی ہے اور آنے والے، اور پھر جو فارن پالیسی ہے وہ کئی بیسس پہ بنتی ہے. اس میں ایک تھوڑا سا رول پاسٹ کا ہوتا ہے. جیسے کتنا اچھی ابھی ہم نے کرس وان ہیلن کے ساتھ بات کی. میں آپ کو بتاؤں کرس وان ہیلن وہ واحد بندہ ہے جو بیسیکلی خود وہ بتاتا ہے کہ اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہنری کسنجر کی مدد کس نے کی، یہ سارے، کیونکہ اس کو ایجوکیٹ کیا گیا. اچھا، تو آپ کیسے ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کی جو فارن پالیسی کے جو 3 سیکشن ہیں کہ آپ پاسٹ کی مدد کیسے لے رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں پاسٹ میں ہم کیسے آپ کے ساتھ کھڑے تھے. اچھا، اس کے بعد آج کہ دنیا میں آپ اپنی اہمیت کیسے پیدا کرتے ہیں. جیسے میاں صاحب نے ابھی کہا شاید افغانستان میں ہماری مدد کی ضرورت نہ رہی ہو، لیکن چائنا کے لیے ہم اپنی مدد آفر کر سکتے ہیں، ہم اس کے اندر ایک رول پلے کر سکتے ہیں. اور پھر تیسرا یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آنے والے دنوں میں جب چائنا اتنی بڑی طاقت بن رہا ہے تو، اور انڈیا کے ساتھ چائنا کا کوئی تعلق اچھا نہیں ہے، تو کون ہے جو
फ्यूचर में एक रोल प्ले कर सकता है। तो हो सकता है कि आप जैसे फ्यूचर के अंदर, जैसे अब हम कितने 529 401 के, ये सारे हमारे फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स है ना। अमेरिका तो नोन है फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर हम सही तरह उसके साथ निगोशिएट कर सकें तो हम उसको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि उनका जैसे मशरक़ वस्ती में उनका कोई है, इसी तरह उनका साउथ एशिया में कोई होना चाहिए जो कल को आने वाली ताकत के साथ बातचीत कर सके। बिल्कुल, तो बहुत ये वो चीज़ है जो एजुकेटेड माइंड करते हैं, और इसके लिए एक बाकायदा पॉलिसीज होती है, थिंक टैंक्स होते हैं, और इसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। लेकिन समहाउ फॉरेन पॉलिसी को सीरियसली हमारे यहाँ नहीं लिया जाता। बिल्कुल राव साहब आपने सही कहा। अजीम साहब, आपने जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। नाज़रीन, ये आर्टिकल है, आपको जंग की वेबसाइट पे मिल जाएगा अमरीकी समिट के हवाले से, और हम इस पे एक फॉलो अप प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह मंडे को या संडे को, और जो कुछ यहाँ पर हुआ है उसके बाद अखबारों पे और प्रेस ब्रीफिंग में आ जाएगा कि आखिर ये करने का मकसद क्या था, क्या हुआ, किन चीज़ों पर एग्री हुए। और मियाँ साहब और कामरान साहब, आसिम, बड़ी अच्छी बात यह है कि इन्होंने क्रिस वान हॉलैंड का जिक्र किया। उसको कराची की ऊंट गाड़ी तक का तजर्बा है, बिल्कुल और वो बिल्कुल जब स्कूल लाइफ में थे तो वो मौसूफ कराची में थे। पाकिस्तान के मामले में उनके हमदर्दाना मतलब है कि बड़े अच्छे हैं। और राव साहब ने जो बात की है, मुझे बड़ी सुन के खुशी हुई कि पाक पैक दोबारा एक्टिव हुई है। असल में यहाँ पर पाक पैक ने बड़ी खिदमत पहले अंजाम दी, फिर पता नहीं अपना ने क्यों उसको एक अलग करके और एक अलग एंटिटी बनाने के अलावा जो है वो अपना लोगों ने हाथ खींच लिया। वरना पाक पैक ने की जो खिदमत यहाँ पर हैं वो बड़ी वाकई अच्छी हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात बनाने में। लेकिन अर्ज ये है कि ये देखिए, अमेरिका को जो है अब वो इस वक्त जो है बड़ा इत्तेहादी मिल गया है। इस वजह से अमेरिका बड़ा इत्तेहादी यानी भारत जो है उसके साथ उनके इंटेलिजेंस शेयरिंग तक के मतलब है कि अपना मुआहदे हुए हैं। नतीजा उसका ये है कि पाकिस्तान वनरेबल फील कर रहा है, और फिर पाकिस्तान छोटा मुल्क है, उसकी बार्गेनिंग पावर वो नहीं है जो मतलब है कि एक बड़ी पावर के दरमियान होनी चाहिए। और उसकी वजह से एक तो ये कि हमारी खुद अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, और रही है और आगे भी है। कश्मीर पर इस पर मामलात पर मेरे जब भी इनसे बात होती है तो वो कहते यही हमेशा होता है कि मैं आई ऑलवेज रिप्रेजेंट द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि उनको ये अंदाज़ा हो सके कि जो वो व्यू पॉइंट दे रहे हैं अगर वो वैलिड है तो उसके साथ दूसरा एक पॉइंट व्यू भी वैलिड है। तो वो पाकिस्तान में एक तो ये कि सोच की कमी है, फिर हमारे जो लीडर सियासी लीडर हैं वो हर चीज़ जो है सिर्फ डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं उन पे नज़र रख रहे हैं, बाहर के हालात और बाहर के जो दुश्मन हैं या बाहर के जो मुखालफिन हैं उन पर नहीं। और अफ़गानिस्तान में अगर पाकिस्तान ना होता तो अमेरिका गालिबन 6 महीने से ज़्यादा नहीं ठहर सकता थे। हमने वो कुर्बानियाँ और वो चीज़ें दी हैं, अपनी एयर स्पेस हर चीज़ हमारी जो है वो जब वहाँ पर जंग जारी थी तो उस वक्त हमारी हर चीज़ जो है वो रहन रखी हुई थी बड़ी पावर के पास। हमें ये भी मानना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो ग्लोबल पावर है, हम रीजनल पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम इंडिया के साथ अपनी एक सिक्योरिटी जो है उसको महफूज बना सके। अभी तक हम उसमें कामयाब नहीं हुए, तो ये बड़ी बात है, इसमें कहाँ से होंगे। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जैसे अभी डॉक्टर कामरान साहब ने कहा जी कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। जब हमारी जी बात हुई तो बिल्कुल उन्होंने सही। कहा अच्छा ऐसा है। तो ये जो हमारे सिस्टम है, पाकिस्तान ने वाकई इतनी कुर्बानियां दी हैं, और वाशिंगटन के अंदर पिछले मेरा ख्याल है 7 साल से तो एपीपी का नुमाइंदा तक नहीं है जी जो ये ओरिजिनल खबरें वो करे, जाके व्हाइट हाउस और पेंटागन की ब्रीफिंग में बैठे, सवालों के जवाब दे, अपना मैसेज पहुंचाए। तो ये जो 50,000 या 60,000 या 70,000 की जॉब है, उसको ये यहाँ कंजूसी कर रहे हैं। और एम्बेसी के अंदर अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है आपको दर्जनों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी अब जरूरत नहीं है, लेकिन वो वहां मौजूद है। तो ये डॉक्टर राव कामरान साहब का बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि भाई आप अपने जो आपने किया है वो बताओ तो इनको। जी इनके कांग्रेस में सेनेटर्स को तो पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी कुर्बानियां क्या हैं। जितने कंटेनर्स और ये जितना जो पूरे 20 साल से आप एक मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपकी पोर्ट बिजी है सिर्फ एक मुल्क को सर्व करने के लिए। ये कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो मतलब इररेलेवेंट किस्म की पार्टियां करते हैं, जिधर जिसका कोई मकसद नहीं होता। वाशिंगटन हो या बाकी 4 कॉन्सुलेट हो, वो अपने अपने कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को इस तरह की किसी भी किस्म की मुझे नहीं लगता कि मालूमात फराहम कर रहे हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर राव कामरान जैसे लोग और उनकी टीम जो है वो आज ये करिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है लास्ट कमेंट अपना दें इस टॉपिक पे।
جی عظیم صاحب، نظیم صاحب۔ عاصم صاحب، اسی کو ان ساری چیزوں کے مجموعے کو میں فورن پالیسی کا کنفیوژن قرار دیتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم فورن پالیسی میں جو لوگ مطلب کہ کیریئر گزارتے ہیں، جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں اکوموڈیٹ نہیں کرتے، جبکہ دنیا کی دوسری تہذیبیں مثلاً امریکہ کو لے لیں کہ جو پرانے ایکس ڈپلومیٹ ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ سب جناب کسی نہ کسی تھنک ٹینک کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور ایڈوائزری کیپیسٹی میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اپنی خدمات مطلب دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بندہ ریٹائر ہوا تو جس وقت وہ پورا تجربہ دنیا کا حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس کو ہم ریٹائر کر کے کونے میں لگاتے ہیں۔ میں نے ایک دو دفعہ یہ تجویز بھی دی ہے کہ جو لوگ اس میں ڈپلومیسی میں ریٹائر ہوتے ہیں، فورن سروس میں ریٹائر ہوتے ہیں، ان کا ایک پول ہونا چاہیے جو کم از کم آنے والی جو بھی حکومت بیٹھی ہو، اس کو وہ پول جو ہے اپنی سارے تجربات کی روشنی کے اندر کچھ چیزیں ریکمنڈ کر سکے، تاکہ ہم ایک ایور لاسٹنگ پالیسی جو ہے وہ چلا سکیں۔ اب ہم اس وقت جو ہے نہ امریکہ کے قریب پسندیدہ ہیں، چائنا کے اپنے تحفظات ہیں کہ آپ نے سی پیک کو جو ہے سلو ڈاؤن کیا ہوا ہے، تو ہم دونوں طرف سے مطلب اس لحاظ سے مار کھانے کے لیے بھی مطلب کہ موقع دے دیتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اور کنفیوژن دور نہیں کرتے۔ جیسے اب آپ نے کہا کہ یہاں پر لوگوں کی آگاہی جو ہے کانگریس مینوں کی، بالکل مطلب ہے کہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں راؤ صاحب کہ ان کو آگاہی نہیں ہے۔ ان کو جو اگر آپ آگاہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ وہ پاکستان کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب وہ بالکل کرس وان ہالنڈ جو ہے یہ خود وہاں چونکہ رہ کے آیا ہے، ہی نوز پاکستان، اس کے بعد میں پاکستان کے جو یہاں جیسے یہ ان کی پاک پیک ہے، اے پی پیک ہے، یہ ان سے رابطوں میں ہے، لہٰذا اس کو وہ بریف کیا ہوا ہے۔ ٹم جانسن تھے سینیٹر، ان کو ہم بریف وہ تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے دوستوں کو تلاش کرنا ہے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی پاکستان ہے کیا، کیا حالات ہیں، کیا نہیں ہے۔ بالکل بائیڈن خود جو ہے جب یہ اس کے آپ کے سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین تھے، میری جب بھی بات ہوتی تھی، وہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو پاکستان کی ساری فیملیز کے بارے میں مطلب ہے کہ جانتے تھے۔ ان کے میں نے کوئی 5-6 انٹرویوز کیے ہیں ایز سینٹ چیئرمین، تو وہ اس کے اندر مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے پاکستان پر جب بات کر رہا ہے تو ایک ایک شخصیت جو ہے جو وہاں پر ہو میٹرز، اس کے بارے میں ان کی معلومات ہیں، کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے ان کی معلومات ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ راؤ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آگاہی کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہم نہیں کرتے۔ بالکل جی راؤ صاحب۔ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ جیسے جو کرنٹ امبیسڈر ہیں ان کے ساتھ ہم نے کچھ کام کیا ہے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو جن کانسرجنٹس کو میں جانتا ہوں انہوں نے بھی اچھا کام کیا، لیکن ان کی لیمیٹیشنز ہیں۔ ان کی ایکسس جو ہے وہ بہت محدود ہے کانگریس مین تک، سینٹرز تک اور پالیسی میکرز تک۔ تو یہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ لابیسٹ ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر ملک نے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد جو لابسٹ ہے، ان کا مقصد بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بل پاس کروا لیں گے، یہ بھی ہم کئی بار اس کو اس طرح سوچتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آگاہی دینا، کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو دینا۔ اور لابیز کی جنرلی اس میں یہ ہوتی ہے، عام طور پہ وہ ایکس کانگریس مین ہوتے ہیں تو ان کی ایکسیس ہوتی ہے، تو ایک پراپر طریقے سے ان کو وہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لابیسٹ کے اوپر بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس سے پہلے مستقبل میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئی تھنک کمیونیکیشن کے لیے ابھی ہمارا جیسے لیٹر جاتا ہے، آئی تھنک جب سے اسپیشلی سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں ایکٹیو ہوئی ہیں، کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے، اگر جو بھی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اگر کانگریس مین تک، ان کے چیف آف سٹاف تک وہ پہنچتے رہیں، تو اس سے بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ ان کے پاس نوٹس جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے وہ پورا نہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس سائنوپسس جاتے ہیں۔ ہم ان کے چیف آف سٹاف سے ملتے ہیں، چیف آف سٹاف کے آگے انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں جو پورا کا پورا جو آرٹیکل ہوتا ہے اس کا مغز نکالتے ہیں۔ مثلا اب ان کو ایران کا تو بہت پتہ ہے، ان کو اسرائیل کا تو بہت پتہ ہے، ان کو فلسطین کا تو بہت پتہ ہے، تو ہمارا اس لیے نہیں پتہ کیونکہ ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، اور اس کے اندر اٹ از ابو اینڈ بیانڈ ایمبیسی۔ ایمبیسی میں جو بھی امبیسڈر آئیں گے اور جائیں گے، یہ سے پیچھے کہیں کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تھنک ٹینکس جو ہیں، کسی بھی ملک کے جو تھنک ٹینکس جو ہیں، وہ ایسے ان کی جو پالیسی ہے وہ ایمبیسی یا ایمبیسیڈر کے اوپر بیس نہیں کرتی ہے، کیونکہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ پیچھے کہیں کام کرنے کی ضرورت ہے،
اور اس کام کو بھی اتنا سیریسلی کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی گورنمنٹ آئے تو چینج نہ ہو، اور ایک ہماری ایک اسٹرکٹ پالیسی ہونی چاہیے اور وہ ڈاواں ڈول نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو فارن پالیسی کے ریلیٹڈ بیان ہیں وہ اسکرپٹڈ ہونے چاہیے، چاہے پی ایم دے، چاہے ایف ایم دے، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ جذبات میں آئے، مائک پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے جو چاہا وہ کہہ دیا، کیونکہ پھر جو چاہا وہ کہہ دیا اس کا پھر نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جتنا بڑا بندہ جذبات میں جتنی بڑی بات کرتا ہے اس کا نتیجہ اتنا ہی برا بھگتنا پڑتا ہے۔ بالکل، بہت بہت زبردست بات کی آپ دونوں نے۔ انشاءاللہ ہم 2 دن کے بعد جو ہے فالو پروگرام کریں گے، فالو اپ اس کا، کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا۔ تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ بڑی Thank you. مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، انہی الفاظوں کے ساتھ جو ہے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.